محترم ناظرین ذرا غور کیجئے گا کیونکہ وہ کیا چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ 3 ماہ کا ہوتا ہے تو آتی ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے، یہ گوشت پوست یہ سارا جسم یہ خون ایون جو اندر بہ رہا ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، لیکن وہ چیز جب نکل جاتی ہے، وہ روح جب نکل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا جس کو ہم ساری عمر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی، لیکن اس میں تو کچھ نہیں رہتا اس کے بعد اور آپ مٹی میں دبا دیتے۔ میری ذرا پلیز بات پہ غور کیجئے گا، یہ ایک موبائل ہے اور اس میں سے سم نکال لی جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت امام غزالی ایک صبح اٹھتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی احمد غزالی کو بلاتے ہیں کہ میرا نیا لباس سلا ہوا رکھا ہے الماری میں لے آؤ، اس کو پہنتے ہیں، پہلے پہننے سے پہلے چومتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ولنگلی حاضر ہوں، پہنتے ہیں، لیٹتے ہیں اور جان نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے سوگ اور غم منانے کا طریقہ، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو امام کو جیسے مغرب کی طرف ہم مسلمانوں کو چہرہ کیا جاتا ہے اس طرف جب چہرہ کرنے لگتے ہیں تو تکیے کے نیچے سے ان لوگوں کو جو وہاں موجود ہوتے ہیں یہ تحریر ملتی ہے جو پرزیومیبلی آخری رات کی لکھی ہوتی ہے کہ اے لوگو جس پہ تم رو رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، یہ جس پہ تم رو رہے ہو وہ تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں تو ایک روح ہوں اور میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس سے آزاد کیا جس میں میں اب تک قید تھا۔ یہ تحریر نیٹ پہ آپ لکھیں، لاسٹ ورڈز آف امام غزالی اویلیبل ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 3 ماہ کی عمر میں یہ ہمیں زندگی عطا کرتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب نکل جاتی ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا، ہڈیاں اور گوشت ہی بچتا ہے۔ یہ روح کو ہم پوری زندگی توجہ نہیں دیتے، میجورٹی آف دا پیپل آئی مین سے کہ موسٹ آف دا پیپل اس پہ توجہ نہیں دیتے، ساری عمر اس میں لیتے ہیں دولت کیسے بے حاصل کرنی ہے، اپنے جسم کو کیسے بہتر رکھنا ہے، اپنے اعضاء کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، لیکن یہ ہمارے اندر جو سم موجود ہے ہمارے جسم کے اندر اور جو سب کچھ رکھتی ہے، اور وہ خالی صرف روح ہمیں زندگی عطا کرنے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ پورا ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے۔ مینڈیٹ اس طرح لے کے آتی ہے کہ اس کا اپنا ہے اور ایک حد تک آزادی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ ایک ہمارے ارد گرد جو دائرہ ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر روح ہمیں روکتی ہے، اور اس دائرے کے اندر ہر طرف راستے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا اس نے کہ انسان کس حد تک آزاد ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، وہ ظاہر ہے دونوں ٹانگیں تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ انسان اس حد تک ایک حد تک آزاد ہے، اس کے بعد اپنے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ روح ہمیں آزادی دیتی ہے حرکات کی، ارادوں کی، اپنے منصوبوں کی، لیکن جب اس دائرے سے کوئی باہر نکلنا چاہتا ہے تو چاروں طرف جو راستے کھلے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کلوز ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں اور آخر میں آ کے دوسرے پیشے میں آ جاتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سی ایس ایس کر کے دوسرے کو کام کرنے لگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور میں کئی ڈاکٹر سے واقف ہوں جو دوسرا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہوں جو بنا تھا ایک فوجی، ایک لڑنے والا سپاہی، اور اب اس ڈاکٹری کے شعبے سے منسلک ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ روح ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ہمیں دینے کے لیے۔ لیٹس سی کہ آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے، آپ جب شش و پنج میں ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ سکس سینس کا سہارا لیں، میں سکس سینس پہ علیحدہ پروگرام کر چکا ہوں، تو ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ اگر آپ استخارہ کریں کہ جو کچھ ہمارے ارادوں میں ہے، جو ہماری نیت میں ہے، جو ہماری سوچ میں ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اگر ہم وہ کام کریں تو وہ استخارے کی شکل میں آپ کو جواب لا کے آپ کو گائیڈنس دیتی ہے۔ اور یہ وہی روح ہے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ذہن میں خیال آتے ہیں کہ مجھے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے آپ کا ارادہ کرتے ہی آپ کی دعا پہنچا دیتی ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ آپ ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، وہ پہلے پہنچا دیتی ہے۔ اور اس روح سے جب بھی ہم کوئی گائیڈنس مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ دے گی، اگر آپ سکس سینس کا سہارا لیتے ہیں، جیسے میں نے استخارے کی مثال دی، بالکل اسی طرح آپ جب بھی کوئی مدد لینا چاہیں، وہ پل پل کی خبریں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا رہی ہے بلکہ پل پل آپ کو گائیڈنس بھی دے سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ ہم انسان کوئی گائیڈنس لینا چاہے، کوئی رہنمائی لینا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ روح چلی جاتی ہے تو وہ ہماری تا زندگی کا
ہم اس کو بار بار زخمی کرتے رہتے ہیں. ہر جب گناہ ہوتا ہے تو اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس میں ریکارڈ ہمارے ہر حساب کتاب کا، پوری زندگی کے لمحوں کا، جو کام کاج اچھے کیے یا برے کیے، سب کچھ اس میں محفوظ ہوتا ہے. اور جب وہ جاتی ہے، جس کو ہم زخمی کرتے ہیں، زندگی میں پرواہ نہیں کرتے، لیٹ سے ہم کو گناہ کرتے ہیں تو روح ہماری زخمی ہوتی ہے. کوئی جب ذخیرے اپنے میں کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اپنی روح کو زخمی کر رہا ہوتا ہے، اپنی روح کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور اس میں تمام چیزیں وہ لے کے جب روح نکلتی ہے تو آپ کا تمام حساب کتاب، ہم سب لوگوں کا حساب کتاب لے کے، اچھا برا جو بھی کیا اس دنیا میں، وہ چلی جاتی ہے، جو الٹیمیٹلی ہمارے حساب کتاب کا ذریعہ بن. تو اس روح کو اچھا رکھے، اچھے کام کرے، اچھی نیت بنائے، اس سے گائیڈنس لیں، اس سے مدد لیں، اس سے رہنمائی لیں، اور اس کو زخمی نہ کریں، اس کو بہتری کے لیے استعمال کریں، برائی کرتے ہوئے اس کو نقصان نہ پہنچائے، تاکہ آخر میں جب ہمارا حساب ہونا ہے تو اس میں تمام ریکارڈ لے کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں چلی جاتی. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.